اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم جو بیان پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در مذمت کذب، جھوٹ کی مذمت کے بیان میں۔ تو اس کا فرسٹ پارٹ آپ سماعت فرما چکے، آج الحمدللہ ہم اس کے سیکنڈ پارٹ میں حاضر ہیں۔ آج اس کا سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے اس بیان کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ توجہ کے ساتھ آج اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر تیسرا شعر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ز کذاب گیرد خرد مند آر کہ اورا نیارت کسے در شمار، کہ اورا نیارت کسے در شمار۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جھوٹے آدمی سے عقل مند انسان شرم محسوس کرتا ہے، جھوٹے آدمی سے عقل مند انسان شرم محسوس کرتا ہے، آر محسوس کرتا ہے کہ اورا نیارت کسے در شمار، اسے کوئی بھی کسی شمار میں نہیں لاتا، اسے یعنی جھوٹے شخص کو کوئی شخص بھی کسی شمار میں نہیں لاتا۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، دوبارہ ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ کذاب، کذاب کہتے ہیں جھوٹے آدمی کو، جھوٹے شخص کو۔ آگے لفظ آیا گیرد، یہ گرفتن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ گرفتن کا معنی ہے پکڑنا اور گیرد مضارع، وہ پکڑتا ہے، پکڑتا ہے۔ خرد مند کا معنی عقل مند، آر کا معنی شرم، آر کا معنی شرم۔ ز کذاب، اب اس پہلے مصرع کو سمجھیں۔ ز کذاب گیرد، جھوٹے سے پکڑتا ہے، خرد مند عقل مند، آر شرم، یعنی جھوٹے شخص سے عقل مند انسان شرم پکڑتا ہے، شرم کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ ز کذاب گیرد خرد مند آر، ز کذاب گیرد خرد مند آر، عقل مند انسان ز کذاب جھوٹے شخص سے گیرد پکڑتا ہے، اختیار کرتا ہے یا محسوس کرتا ہے، کیا؟ آر شرم محسوس کرتا ہے۔ جھوٹے شخص سے، جھوٹے آدمی سے عقل مند انسان شرم محسوس کرتا ہے کہ اورا نیارت کسے در شمار، کہ اورا، کہ اس کو، اورا کا معنی اس کو، او کا معنی وہ یا اس، اور را کا معنی کو، اس کو نیارد، نیارد یہ اوردن سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے۔ اوردن سے دو مضارع آتے ہیں، ایک اورد اور ایک آرد، اورد اور آرد مضارع آتا ہے۔ تو یہ آرد مضارع سے یہ فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے نیارد۔ آرد مضارع اور شروع میں نون نافیہ لگائی تو یہ بنائے گا نیارد، نیارد۔ کسے کا بنا کوئی شخص بھی، در شمار شمار میں یا گنتی میں، شمار میں یا گنتی میں، کہ اورا کہ اس کو، اس شخص کو یعنی جھوٹے شخص کو، نیارد نہیں لاتا، نیارد نہیں لاتا، کسے کوئی شخص بھی، در شمار شمار میں یا گنتی میں، یعنی جھوٹے شخص کو کوئی بندہ بھی گنتی میں نہیں لاتا، شمار میں نہیں لاتا۔ ہر کوئی اس سے پرہیز کرتا ہے، ہر کوئی اس سے علیحدگی اختیار کرتا ہے، ہر کوئی جھوٹے شخص سے شرم محسوس کرتا ہے اور اسے کوئی بھی گنتی میں شمار نہیں کرتا، اسے کوئی بھی کسی کھاتے میں نہیں لاتا، شمار میں نہیں لاتا۔ تو امید ہے کہ پہلا شعر آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ دوبارہ اس شعر کو پڑھ لیں۔ ز کذاب گیرد خرد مند آر، جھوٹے شخص سے عقل مند انسان شرم محسوس کرتا ہے کہ اورا نیارت کسے در شمار، کہ اسے کوئی بھی شخص کسی کھاتے میں نہیں لاتا، کسی شمار میں نہیں لاتا، کسی گنتی میں نہیں لاتا، اسے کوئی شمار ہی نہیں کرتا، اسے کوئی اپنے دوستوں میں نہیں شمار کرتا، اسے کوئی اپنے عزیزوں میں شمار نہیں کرتا، اسے اپنے کوئی چاہنے والوں میں شمار نہیں کرتا، اس کا کوئی عاشق نہیں بنتا، اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں کرتا،
اس کو بالکل الگ تھلگ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو شخص جھوٹا ہو وہ اپنی عزت خود پامال کرتا ہے اپنے اس کبھی فعل کی وجہ سے، تو اس لیے ایسے شخص کو کوئی بھی شمار میں نہیں لاتا، اسے کوئی بھی گنتی میں نہیں لاتا، اسے کوئی کسی کھاتے میں نہیں رکھتا۔ امید ہے کہ پہلا شعر آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ آج کا دوسرا اور مجموعی طور پر 5واں شعر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دروغ اے برادر مگو زینہار کہ کاذب بود خار و بے اعتبار۔ اب فرماتے ہیں کہ اے بھائی ہرگز جھوٹ مت بول، اے بھائی ہرگز جھوٹ مت بول۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹا شخص ذلیل اور بے اعتبار ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹا شخص ذلیل اور بے اعتبار ہوتا ہے۔ تو اب پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ دروغ کا معنی جھوٹ، اے برادر اے بھائی، مگو نہ بول، نہ کہہ، یہ گفتن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ گفتن کا معنی ہے کہنا، گفتن کہنا، گوید مضارع آتا ہے اور اس سے آپ گردان کریں گوید گویند گوئی، یا کو دور کیا تو گو یہ فعل امر بنے گا، شروع میں میم لگائیں تو یہ فعل نہیں کا صیغہ بن جائے گا مگو۔ گو تو کہہ، مگو تو نہ کہہ، گو تو کہہ اور مگو تو نہ کہہ، گو تو بول، مگو مت بول۔ زینہار کا معنی ہرگز۔ تو آپ پہلا آپ مصرع سمجھ لیں، دروغ اے برادر اے بھائی جھوٹ، مگو زینہار نہ بول، مت بول، ہرگز ہرگز۔ تو اب بامحاورہ ترجمہ اس طرح کریں گے، اے بھائی ہرگز کبھی بھی جھوٹ مت بول، اے بھائی کبھی بھی ہرگز جھوٹ مت بول۔ کیوں کہ کاذب، کیونکہ جھوٹا شخص، کاذب کا معنی جھوٹا، کاذب یہ کذب سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کاذب جھوٹ بولنے والے شخص کو کہا جاتا ہے۔ یہ عربک لفظ ہے کاذب، جھوٹ بولنے والا، جھوٹا شخص۔ بود کا معنی ہوتا ہے، بود کا معنی ہوتا ہے، خار کا معنی خار یا ذلیل، اور واو کا معنی اور، بے اعتبار کا معنی بے اعتبار، یعنی جس کے اوپر اعتبار نہ کیا جائے، یعنی جھوٹے شخص پر کوئی شخص بھی، کوئی بندہ بھی اعتبار نہیں کرتا۔ جھوٹا شخص اپنے جھوٹ کی وجہ سے بے اعتبارہ بن جاتا ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا، وہ بے عزت ہوتا ہے، وہ خار ہوتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ رسوا ہوتا ہے اپنے اسی کبھی فعل کی وجہ سے۔ کہ کاذب بود خار و بے اعتبار، کیونکہ جھوٹا شخص ہوتا ہے خار و بے اعتبار، ذلیل اور بے اعتبار۔ تو اب دوبارہ اس شعر کو دیکھیں اور سمجھیں۔ دروغ اے برادر مگو زینہار، اے بھائی کبھی بھی ہرگز جھوٹ نہ بول، کبھی بھی ہرگز جھوٹ نہ بول۔ کیوں کہ کاذب بود خار و بے اعتبار، کیونکہ جھوٹا شخص وہ ذلیل اور بے اعتبار ہوتا ہے، ذلیل اور بے اعتبار ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے تیسرے اور مجموعی طور پر چھٹے اور اس لیکچر کے اور اس بیان کے آخری شعر کی طرف۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زِ ناراستی نیست کار بتر، زِ ناراستی نیست کار بتر، کزو گم شود نام نیک اے پسر، کزو گم شود نام نیک اے پسر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے زیادہ برا کوئی کام نہیں، جھوٹ سے زیادہ برا کوئی کام نہیں، کیونکہ اے بیٹے اس سے نیک نامی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اے بیٹے اس سے نیک نامی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ زِ ناراستی کا معنی جھوٹ سے، زِ کا معنی سے اور ناراستی کا معنی جھوٹ۔ زِ ناراستی جھوٹ سے، نیست نہیں ہے، است کا معنی ہے اور نیست نہیں ہے، یہ نی است کا یہ مرکب ہے، نیست نہیں ہے۔ کار کا معنی کام، بتر کا معنی، بتر یہ اصل میں لفظ ہے بدتر، یعنی زیادہ برا، زیادہ برا۔ زِ ناراستی نیست کار بتر، ناراستی یعنی جھوٹ سے زیادہ برا کوئی کام نہیں، جھوٹ سے زیادہ برا کوئی کام نہیں۔ کزو، کزو یہ ہے کہ از او،
اصل میں یہ لفظ ہے کہ از او، کیونکہ اس سے گم شود، گم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے کیا؟ نام نیک، نیک نام، اچھا نام، نیک نامی وہ گم ہو جاتی ہے، نیک نامی ختم ہو جاتی ہے، نیک نامی مٹ جاتی ہے اس سے، کس سے؟ یعنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اے پسر، اے لڑکے، اے بیٹے، اے لڑکے، اے بیٹے، کزو گم شود، نام نیک اے پسر، کیونکہ اس سے نیک نامی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سچ بولیں، سچ کی عادت کو اپنائیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، جھوٹ سے کنارہ کش ہوں، جھوٹوں سے بچیں، جھوٹوں سے احتراز کریں، جھوٹے لوگوں کی دوستی اختیار نہ کریں تاکہ انہیں اپنے اس کبھی فعل کا خمیازہ بھگتنا پڑے اور انہیں اپنے اس کبھی فعل کا احساس ہو کہ ہم کس قدر رذیل ہیں، ہم کس قدر کمینے ہیں، ہم کس قدر بدتر ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی دوستی بھی اختیار نہیں کرتا۔ کس وجہ سے؟ اسی فعل بد کی وجہ سے، اسی کبھی فعل کی وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایسے شخص کی سنگت اختیار نہ کریں، اس کی مجلس اختیار نہ کریں، اس کے ساتھ دوستی قائم نہ کریں، تو اس کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھیں، اس سے ہمیشہ بچیں تاکہ آپ بھی اس کے برے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی سنگت و صحبت عطا فرمائے اور اپنے انعام یافتہ بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور انہی کی سنگت، انہی کی صحبت اور انہی کی مجلس عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔